تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. کل ہم نے اتنا تذکرہ کیا کس بات کا، اور ہم بات کر رہے تھے، شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں جی، جس طرح سے کوئی بھی بل واپس ہو سکتا ہے تو صدر صاحب کے پاس بل اگر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے بل واپس کر دیا تھا جس پہ مولانا فضل الرحمان کو بڑے تحفظات تھے، لیکن اس پہ شرمیلا نے جب ہمیں یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی، آپ نہیں تھیں لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بل تو آتے رہتے ہیں، پھر آ جائے گا. یعنی کہ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اس کو نہ ہی سمجھیں، یعنی کہ ہو جائے گا منظور. انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کل پتہ چلا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط کر دیے اور یہ پھر قانون بن گیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا تحفظ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی سہولت کاری کرے گی. سہولت کاری، اوکے، انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈ، اور انہیں فروغ دے گی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صارفین کے آن لائن تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی. سوشل میڈیا تحفظ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان سے قابل رسائی غیر قانونی اور اشتعال انگیز مواد کو ریگولیٹ کرے گی. اس اتھارٹی میں چیئرمین اور 8 ارکان ہوں گے. اتھارٹی میں سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے، اور کون کون ہوگا؟ پیمران کا ارکان ہوں گے. اچھا، اتھارٹی میں پریس کلب کے رجسٹر صحافی بھی ہوں گے، سافٹ ویئر انجینئر، وکیل، سوشل میڈیا پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل بطور ممبر ہوں گے، اور اتھارٹی کے فیصلے کثرت سے رائے سے ہوں گے جیسے کہ کہا جا رہا ہے. اب چیئرمین کے پاس غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے، فوری ایکشن لینے کا خصوصی اختیار ہوگا. میں تو یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ اس میں پلیٹ فارم کو بھی وہ بند کر سکتے ہیں. اب یہ کیا ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا جی، سزا بتا دیتے ہیں. غلط یا آپ اگر جعلی معلومات فراہم کریں گے تو اس پر 3 سال تک سزا، 20 لاکھ روپے جرمانہ، یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سو متنازع جو پیکا ترمیمی بل ہے، اس کے خلاف صحافی ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں. تو افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صدر پی ایف یو جے، ان سے بات کر لیتے ہیں. افضل بٹ صاحب، اب کیا کہیں، آپ لوگ تو احتجاج کر رہے تھے، اب تو یہ قانون بھی بن گیا، صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے، تو اب تو یہ ایک پکا کام ہو گیا ہے. سو اب صحافی کیا کہتے ہیں؟ اچھا صدف، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کی خوبصورتی کی بات کر رہی تھی نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو ریلیٹ کریں گی پیکا ایکٹ کے ساتھ. کیونکہ اب یہ ایکٹ بننے کے بعد پھر آپ نے یہی کرنا ہے، کبھی پھولوں کے موسم بتا دیے، کبھی سبزیوں کے ریٹ بتا دیے، ٹھیک ہے، کبھی مکانوں کے کرائے بتا دیے، تو پھر تو آپ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکیں گی. تو جس طرح آپ نے آج کراچی کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اسلام آباد کی خوبصورتی کا ذکر کیا، مجھے لگتا ہے اسامہ کو اور صدف کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ٹی وی چینلز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اب پھر ہوگا کیا؟ مطلب اس میں بات یہ ہے کہ کل ہماری شرمیلا فاروقی سے بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یہ کہا کہ صدر صاحب تو پہلے ماضی میں کر چکے ہیں کہ بھائی وہ بل واپس دے دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے شکایت بھی کی تھی. اچھا، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ بھی کیا تھا، پلس آپ سمیت ہمارے دیگر بھائی ملک بھر میں احتجاج بھی کر رہے تھے، اور آپ کی بھی ہم نے تصویریں دیکھی، پولیس والے نے آپ کو جکڑا ہوا تھا، تو پھر بھی آپ مسکرا رہے تھے. لیکن ان سب کے باوجود کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور پھر بھی دستخط ہو گئے. یعنی کہ وہ ویسے بھی واپس بھیج سکتے تھے کہ چلو صحافیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. اگر میں ایڈ کر دوں ایف آئی میں، تو پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ جی ہم تو جمہوریت کی آواز ہیں، ہم تو چاہتے ہیں برداشت رکھتے ہیں، ہم ایکسپریشن ہو، فریڈم آف اسپیچ ہو. دیکھیں اسامہ، صدف، ایک تو یہ سمجھتا ہوں سر اشفاق، سوری اسامہ کیا یار، اشفاق، کوئی بات نہیں، اسامہ بھی اچھا، اشفاق اور صدف. اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اسی میڈیا کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتی ہیں، پریس فریڈم کی بات کرتی ہیں، شہری آزادیوں کی بات کرتی ہیں، اور جو ہی ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے اور وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسی میڈیا کو اپنی آنکھوں کا کانٹا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام میں ہماری غیر مقبولیت ہے تو اس کی وجہ کو ہماری بدعمالیاں نہیں بلکہ یہ میڈیا ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں، اب نہیں 50 سال سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی میڈیا ایک آئینے کا کام کرتا ہے، اور وہ آپ معنی تو آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے گھر سے. بٹ صاحب، ہم نے نا، آپ نے اس دن ہم سے کہا تھا کہ آپ وہ مناظر نکالیں جب یہ آیا کرتے تھے ہمارے کیمپوں میں، تو یہ ذرا ہم ساتھ ساتھ فوٹیج بھی چلا رہی ہیں. احسن اقبال صاحب یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ دور کی بات نہیں کر رہے، 2021 کے ہیں یہ مناظر، یہ شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا،
اس وقت ماسک لگایا کرتے تھے بیکاز وہ کووڈ کا سیزن تھا، اور دیکھیں کووڈ تھا نا اس وقت. مولانا صاحب کے صاحبزادے وہاں پر بیٹھے ہوئے بلاول موجود ہیں. اوکے افضل بٹ صاحب آپ بھی بلاول بھی مولانا بھی آئے تھے. مریم اورنگزیب بالکل. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم موجودہ. اوکے شہری رحمان صاحبہ. چلیں یہ تو پھر بھی آواز کسی حد تک اٹھا رہی تھیں، لیکن تب کیا تھا اور اب کیا ہے؟ تب کیوں آتے تھے، اب کیوں نہیں آئے، یا اب کیوں نہیں اس پہ کوئی؟ بس وہی بات کہ جب اپوزیشن میں تھے تو پھر میڈیا، پریس فریڈم، انسانی حقوق، شہری آزادیاں، عدلیہ کی آزادی اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیسیژن نہیں دیکھتے، آپ سارا ملبہ میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلی گورنمنٹ، اس سے پہلی گورنمنٹ، اس سے پہلی گورنمنٹ، ہر گورنمنٹ کا ایک سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے. لیکن بٹ صاحب بلاول اگر کوئی اس وقت ٹرولی ریپرزینٹ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں یوتھ کو، تو وہ بلاول صاحب ہیں. بلاول صاحب کو تو کچھ سوچنا تھا بیکاز ظاہر سوشل میڈیا ادھر تو سارا آپ کا یوتھ ہی ہے. صدف بلاول سے ہماری بڑی توقعات تھی، زرداری صاحب سے بھی تھی، لیکن پریویس گورنمنٹ میں جب ہو کا عالم تھا، ان اناؤنس سینسرشپ تھی، تو اس وقت بھی کوئی نہیں بولتا تھا. اکیلا بلاول سے ہم نے بات کی تو اکیلے بلاول نے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی تھی، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پوری پیپل پارٹی میں اگر کوئی بھی نہ پریس فریڈم کی بات کرے تو بلاول اکیلا ہوگا جو بات کرے گا. میرا خیال ہے اس لیے ابھی اس کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ بات کر نہ دے، کیونکہ وہ بات کرنے سے بلاول صاحب جو ہے جب انہیں کوئی حقائق کا علم ہوتا ہے تو وہ سٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی. آئی مین ہی ابھی کل وہ تاجروں کے تحفظات پہ وہ کافی ایڈریس کر رہے تھے، اینڈ ہی از اے پاورفل چیئرمین. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی کی سن لیں. لیکن ایک اور اس کے اندر فیکٹر بھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے اس میں سیاسی جماعتیں تو چلیں اپنا حساب کتاب ایک دوسرے سے کلیئر کر رہی ہیں، لیکن نقصان صحافیوں کا ہے. مطلب ظاہر ہے آپ سورس کیسے بتائیں گے، سورس کیسے ریویل کریں گے، فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ وہ فیک نیوز ہے، جعلی خبر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اشفاق صرف سورس کی بات نہیں ہے، there are so many factors. پوری دنیا کا ایک مروجہ اصول ہے کہ اگر آپ سے کوئی صبح کوئی رپورٹر آپ کے پروگرام میں غلط بات کہہ دے، کوئی اس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ آپ کو نوٹس بھیجے گا کہ یار بھائی جان آپ نے یہ بات کہی تھی، آپ معذرت کر لیں. گلی محلے میں جس طرح چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑے کینوس پہ دیکھیں اس بات کو. ٹھیک ہے، وکیل نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ 8 دن کے اندر معذرت کر لیں، وہ معذرت نہیں کرتا، وکیل کیس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ کی کسی بات پر اعتراض ہے تو پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کو سزا سنائی جائے گی، پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کر لیں. یہ تو فیئر ٹرائل کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں اپیل نہیں کر سکتے، اور وہاں پر اپیل کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کا وکیل چاہیے. بٹ صاحب یہ تو اب نافذ العمل ہو گیا نا فوری طور پہ، تو اب تو بس ہم دیکھیں گے. تو اب آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں، اب کر کیا سکتے؟ دیکھیں ہم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف جو ہے پریس فریڈم موومنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اب احتجاج نہیں ہے، موومنٹ ہے. اچھا، اسی طرح کی موومنٹ جس طرح ہم نے پی ایف جے نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف جو ہے وہ 3 سال چلائی تھی. لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، جیلوں میں گئے تھے، اور شاہی قلعے میں بند کیا گیا تھا، لیکن تحریک چلتی رہی تھی. اچھا، اور اسی طرح کی تحریک ہم نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس وقت چلائی تھی جب انہوں نے تمام چینل بند کر دیے تھے، تو وہ بھی ہماری 6 ماہ چلی تھی. تو اب بھی ہم نے لمبی تحریک کی پلاننگ کی ہے، اور اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم آگے بڑھنے تک اس کا اختتام اس وقت ہوگا جب پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. اس میں انسانی حقوق کے لوگ، شہری آزادیوں پر یقین رکھنے والے لوگ، ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ، اور پاکستان بھر کا میڈیا ورکر اور جرنلسٹ. پھر ہم کال دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے گی، اسی طرح کی جس طرح عمران خان کے دور میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے اور سب لوگ آئے تھے. اور وہاں ہمارے بیٹھنے کی تاریخ ہوگی، اٹھنے کی تاریخ نہیں ہوگی. اٹھیں گے اس وقت جب یہ کالا قانون واپس ہوگا. تو اس لیے ہم نے تو اب یہ موومنٹ آپ نے کہا کہ یہ موومنٹ بن جائے گی، اور ظاہر ایک طویل ٹائم بھی لگ سکتا ہے.
اس وقت اگر کسی صحافی کے ساتھ پیکا ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح کی ہیلپ معاونت ایز باڈی جرنلسٹ باڈی فراہم کر سکتے ہیں؟ تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا نا، وہ تو تھی ہماری جدوجہد. دوسرا ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں اچھا پٹیشن لے کر، اور ہمارے وکیل انگیج ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی شکیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کے متصادم ہیں، کون سی شکیں جو ہیں وہ پریس فریڈم سے متصادم ہیں، کون سی شکیں جو ہیں وہ پوری سوسائٹی کو گونگا بہرا بنا سکتی ہیں. اچھا تو وہاں بھی لڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے ابھی تک تو اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ جب تک ابھی رولز بننے ہیں، ابھی اتھارٹیز بننی ہیں، اس میں 4-6 ماہ کا وقت لگنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے جتنی جلد بازی میں اس کو منظور کیا ہے کہ 15 منٹ میں سینٹ سے پاس، 15 منٹ میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس، تو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سپیڈ سے جو کام کیا ہو، سب پہلے پیچھے تیار ہوں اور دڑا دڑ کرتے جائیں. اگر یہ نیچرل سپیڈ سے چلے، اس کے رولز بننے ہوں، اتھارٹیز بننی ہوں، لوگوں کی نامزدگی آنی ہو، تو اس میں 4-6 ماہ لگ سکتے ہیں. لیکن ابھی پتہ چل جائے گا چند دنوں کے دوران. لیکن اگر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، صدف نے جیسے پوچھا، اور اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ فائلیں ہو سکتا ہے تیار ہوں، سارا کچھ ہو، ایک دم سارا کچھ ہو جائے، جیسے کہ کچھ خدوخال تو دیے ہیں نا، تو اس میں بندے تعینات کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ کی جو باڈی ہے یا باقی صحافتی تنظیمیں ہیں، کیا وہ کسی طرح کی قانونی اسسٹنس دے سکتی ہیں یا کیا کر سکتی ہیں؟ بالکل ہم قانونی اسسٹنس بھی فراہم کریں گے اور مارل سپورٹ بھی دیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کالے قانون کا شکار ہے، اور جو اس کالے قانون کا شکار ہوگا اس کی ہم ہر طرح کی مدد کریں گے. چلیں جی، شکریہ آپ کا افضل بٹ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے صدر FUJ